میت کی طرف سے قربانی کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آدمی خود اپنی طرف سے قربانی کرے اور اس میں بطور ثواب اپنے تمام اقارب کو شامل کرے، چاہے وہ فوت ہو چکے ہیں چاہے وہ زندہ ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ میت نے انتقال سے پہلے یہ وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کرنی ہے، تو ایسی صورت میں میت کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کیا میت کی طرف سے مستقل طور پہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، تو اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بہتر اور راجح بات یہی ہے اور یہی عرب علماء کا موقف ہے کہ میت کی طرف سے مستقل طور پہ قربانی نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی طرف سے قربانی کریں اور اس میں بطور ثواب ان کو شامل کریں، الگ سے مستقل طور پر ان کے لیے قربانی نہیں ہے۔ اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ملتی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپ نے کبھی اپنے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مستقل قربانی نہیں کی، اور نہ ہی اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کی طرف سے کبھی کی، نہ آپ نے اپنی 3 بیٹیاں جو آپ کی زندگی میں فوت ہو چکی تھی ان کی طرف سے قربانی کی، نہ اپنے بیٹوں کی طرف سے کبھی قربانی کی، اور نہ ہی یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ کے بعد کسی صحابی نے اپنے کسی میت وارث کی طرف سے مستقل طور پہ قربانی کی ہو۔ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے مستقل قربانی نہیں ہے، بلکہ صرف زندہ آدمی قربانی کرے اور اس میں بطور ثواب اپنے جو ہے رشتہ دار اقارب کو شامل کر لے۔